اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ البینہ کریں گے۔ یہ جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سورہ کی تھی 96 نمبر سورہ، اس سے ایک سورہ چھوڑ کے اس سے اگلی 98 نمبر سورہ ہے یہ، اور یہ مدنی سورہ ہے۔ ابھی ہم زیادہ تر اور خاص کر کے 30ویں سپارے میں تو ہم نے ساری ہی مکی سورہ پڑھی ہیں۔ اب یہ پہلی جو ہے مدنی سورہ آئی ہے، بالکل چھوٹی سی سورہ ہے، 8 اس کی ٹوٹل آیات ہیں، بلکہ ہم نے جو ایک سورہ اس کے پیچھے چھوڑی ہے وہ بڑی مشہور سورہ القدر بھی ہے، سورہ قدر جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اب یہ کیونکہ مدنی سورہ ہے تو اس کا انداز بیان تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہوگا، لیکن جس کو میں یہ جو خاص کر کے ہم آج کل ٹاپک کر رہے ہیں، جو یہ ٹائٹل میں بھی ٹاپک لکھا ہے، قرآن پاک کا مین ٹاپک جس کو میں کہہ رہا ہوں، وہ پوری کی پوری سورہ اسی پہ ہی ہے۔ بڑی ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے، چھوٹی سی سورہ ہے ڈیٹیل، لیکن وہی چیزیں ہیں جو ہم پیچھے کرتے آ رہے ہیں، وہی بات ہے، تھوڑا سا ڈفرنس ہے وہ میں بتا دوں گا، اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیٹیل سے۔ تو لیکن ٹاپک وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے میں اس ٹاپک کے اندر وہی سورہ صرف کر رہا ہوں جن میں آخرہ کا جو ٹاپک ہمارا جو مین قرآن پاک کا ٹاپک جسے میں کہہ رہا ہوں آخرت کا، کہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا، تو وہی ٹاپک یہاں بھی ہے۔ آیت نمبر 1، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ تو اب یہ کیونکہ مدنی سورہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو ہم یہی فرق تھا جو میں کہہ رہا تھا مدنی اور مکی میں، یہاں پہ والے نہ تھے کی بات ہو رہی ہے، پاس کی بات ہو رہی ہے، مینز جیسے کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہے، فار ایگزامپل میں بھی فتح مکہ ہو چکا ہو تو اس کے بعد کی یہ سورہ ہو۔ تو اب جو ہم نے مکی سورہ پیچھے پڑھی ہے نا، تو ان میں تو صرف ڈرایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایسا ہوگا، فیوچر کی بات کی گئی ہے، ایسا ہو جائے گا، تم پہ اللہ کا عذاب آئے، پچھلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا، تم پہ بھی آ سکتا ہے، جو بھی کافر ہے ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور دوزخ میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، فیوچر کی بات تھی۔ اب یہاں تھے کہ یہاں پہ ذکر آ گیا ہے، تو میں بھی یہ کسی جنگ کے بعد کی بات ہے، یہاں میں بھی ڈائریکٹ فتح مکہ کے بعد کی بات ہو۔ تو یہ کون ہے؟ جو اہل کتاب کے کافر اور مشرک، یہ جو اہل کتاب کے کافر اور مشرک ہیں نا، اب دیکھیں مدینہ کے ارد گرد زیادہ تر لوگ جو تھے وہ اہل کتاب کے تھے، یہودی اور عیسائی تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور خود ایون جو مشرکین مکہ ہیں وہ بھی تو ایک قسم کے اہل کتاب ہی ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں، لیکن ان کو مطلب ان کے لیے ڈفرینٹ ٹرم یوز ہوتی ہے، تو اس لیے اہل کتاب جو ہے وہ زیادہ تر مدینہ کے ارد گرد جو لوگ تھے، تو اس لیے دیکھیں یہاں پہ دو چینجز آ گئی، یہاں پہ اہل کتاب کا ذکر آیا، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، کیونکہ ویسے مکہ میں کوئی اس طرح اہل کتاب تھے نہیں، مطلب کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، دو کے نسل وہی تھی، لیکن ادھر کوئی جن کے پاس کوئی کتاب ہو یا وہ کوئی اس کو پڑھتے ہوں یا مانتے ہوں، جیسا بھی پڑھتے اور مانتے ہوں، وہ نہیں تھے۔ تو یہ مدنی سورہ ہی ہے، اس لیے اہل کتاب کا بھی ذکر آ گیا اور تھے کا بھی ذکر آ گیا۔ آیت نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے۔ آیت نمبر 3، جن میں صحیح اور درست احکام ہو۔ آیت نمبر 4، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں، اب یہ بیچ میں تو دو آیات میں بس تھوڑی سی ڈیٹیل ہی بتائی ہے، لیکن یہ دیکھیں یہ چوتھی آیت جو ہے یہ پہلی آیت سے مل رہی ہے، یہاں پہ اس میں کہا گیا کہ وہ دیکھنے کے بغیر وہ مت
ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اپنے پاس دلیل نہ آ جائے، نہ آ جائے، باز رہنے والے نہ تھے. اور اس آیت میں کیا ہے، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہوئے. کہ اصل میں تو اگر اہل کتاب کا سلسلہ دیکھا جائے تو ان کے پاس تو اتنی کتابیں آئیں، اور لاسٹ پیغمبر ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو پھر بھی تو وہ متفرق ہیں نا. پھر بھی انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تفرقہ کیا، متفرق ہوئے وہ، اور انہوں نے نہیں مانا، حالانکہ ان کے پاس ظاہر دلیلیں تو تھیں لیکن نہیں مانا. تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. آیت نمبر 5، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں، صرف اللہ کی، شرک نہیں کرنا. اب یہ دیکھیں شروع سے لے کے ابھی تک وہی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں جو قرآن پاک کا مین ٹاپک جس کو میں کہہ رہا ہوں، جو اصل قرآن پاک کا پیغام ہے. یہی ہے نا کہ شرک نہیں، اللہ خالق اور مالک ہے، توحید وہ واحد ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اور ایک دن مین چیز یہ ہے کہ ایک دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس دن سے ڈرو اور اپنے کام اس کے احکامات کے مطابق کرو. تو یہاں ایگزیکٹلی اس کا ذکر آ گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص رکھیں. دین کو خالص رکھنا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اس پہ آپ خود بھی غور و فکر کیجئے گا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، لیکن آگے اس کی پھر ڈیٹیل ہے کہ اس کے لیے دین کو خالص رکھے. مینز دین میں صرف اللہ کو ہی مین چیز رکھیں، دوسروں کو نہ بیچ میں لے آئیں کہ وہ بھی یہ بھی ہیں تو یہ بھی ان کے تھرو ہم اللہ کے پاس پہنچ سکتے ہیں، ہمارے دین میں کچھ اور بھی شخصیات ہیں. نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ اور اس کے پیغام، اللہ کے ہی پیغام پہنچانے والے پیغمبر، وہ بھی اللہ کا ہی پیغام پر ہے، صرف اور صرف اللہ ہی. تو دیکھیں نا، اسی کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے دین کو خالص رکھیں کہ اس دین میں کوئی اور پرسنالٹی نہیں آنی چاہیے. یہ اللہ ہمیں جگہ جگہ قرآن پاک میں حکم دے رہا ہے. اس پہ آپ ذرا سوچو، غور و فکر تو کیا کریں. اس کو پڑھیں گے، اردو میں پڑھیں گے، جو کہ مقصد ہے میرا اور اس چینل کا کہ پڑھیں گے تو یہ باتیں سمجھ آئیں گی نا. اس بات پہ غور خود کیجئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے دین کو خالص رکھیں. مینز اسی کے لیے کا یہاں اللہ سے ہی مراد ہے نا، یا کسی اور کی ہے؟ اللہ کی ہے نا. تو میں اس ورڈ کو اسی کی جگہ میں یا اسی کی جگہ میں اللہ کو رکھتا ہوں. اللہ کے لیے دین کو خالص رکھیں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ دین کو خالص اللہ کے لیے رکھنا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خالص دین، اللہ کے لیے دین کو خالص رکھنا ہے. مینز دین میں کوئی اور پرسنالٹی ہونی نہیں چاہیے. جو اللہ کا دین ہے اس میں خالص اللہ ہی رہنا چاہیے، کوئی اور پرسنالٹی نہیں بیچ میں آنی چاہیے. یہ اللہ کے لیے دین کو خالص رکھے، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھے. کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو اصل میں اس کی یہاں پہ تو صرف اس کا ذکر آیا ہے، اس کی ڈیٹیل پہلے قرآن پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ وہ تو اصل توحید پہ قائم رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور ان کا واقعہ بھی وہ آپ کو بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا، کہ جس میں وہ کہتے ہیں ان کے سامنے سورج آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ شاید میرا خدا ہے یا یہ اللہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو غروب ہو جاتا ہے، یہ اللہ نہیں ہو سکتا. پھر وہ اس طرح کی، اور یہ قرآن پاک کا واقعہ بتا رہا ہوں میں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا. تو پھر اسی طرح وہ دو چار چیزوں کو کر کے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. جو یہ نہیں ہو سکتے کہ جو غائب ہو جائیں یا جو چلے جائیں یا غروب ہو جائیں، یہ نہیں میرا اللہ ہو سکتا. تو مینز وہ توحید کی اس لیول پہ تھے کہ کسی بھی اور چیز کو اس میں خالص اللہ کے لیے. تو اس بات کو سمجھیں. اچھا، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں. یہ دیکھیں، نماز کا اور زکوٰۃ کا دونوں کا پھر ذکر آ گیا یہاں پہ
یہی ہے دین سیدھی ملت کا. یہ ہے اصل میں دین سیدھی ملت کا سیدھا رستہ، جو جس کی ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ جو اہدنا الصراط ہے نا، جو سیدھا راستہ ہے، وہ یہی ہے. اچھا، آیت نمبر 6، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو جو اہل کتاب میں سے مشرکین کافر یا مشرکین ہوئے، وہ سب دوزخ کی آگ میں جہاں کہ وہ ہمیشہ رہیں گے وہاں جائیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. اب یہ دیکھیں، اس بات پہ بھی بڑا غور کرنے والا ہے. یہاں یہ حکم ہے کہ جو اہل کتاب میں کافر اور مشرک ہیں، تو کیا یہ حکم صرف اہل کتاب کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا یہ دوسرے ہندوؤں کافروں کے لیے نہیں ہے، یا ایون خود مسلمانوں کے لیے کیا نہیں ہے کہ وہ اگر شرک کریں گے تو دوزخ میں نہیں جائیں گے؟ مطلب دیکھیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ کیسے کیسے ان کو کہانیاں قصے سنائے جاتے ہیں کہ تم جو مرضی کرتے رہو کیونکہ تم مسلمان ہو، جو مرضی کرتے رہو، تم نے تو بخشے ہی جانا ہے اور شفاعت ہو جانی ہے تمہاری، اور بس تم شفاعت کی طرف زیادہ دھیان دو، وہ ہو جانی ہے، جو مرضی کرتے رہو، بخشے تو جانا ہی ہے تم نے. تو یہ دیکھیں، اور کئی مطلب لوگ یہ آرگومنٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو اور بہت سی جگہوں پہ اہل کتاب کو ایڈریس کر کے بات احکامات کیے جاتے ہیں نا، تو وہ ان کو اگر وہ والی آیت پیش کی جائے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، بھائی ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہم اہل کتاب ہیں. تو ہم کیا اہل کتاب نہیں ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، ہم بھی تو اہل کتاب ہی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ اس وقت کے جو اہل کتاب تھے نا، جو کہ یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے لیے ہے بس. واہ، کیا آرگومنٹ ہے بھائی. تو ان کے لیے ہے تو قرآن پاک میں کیوں ہے؟ قرآن پاک میں ان کو سمجھانے کے لیے یا تمہیں سمجھانے کے لیے یا سب کو سمجھانے کے لیے؟ قرآن پاک میں تو اسی لیے ہے نا کہ سب کو سمجھانے کے لیے. اور دوسری بات یہ کہ جو احکامات ان کو دیے ہیں وہ کیا ہم پہ لاگو نہیں ہوں گے؟ سب پہ لاگو ہوں گے. اب یہ جو ہے اہل کتاب میں کافر اور مشرک ہونے کا، کوئی بندہ اس آیت کو اٹھائے اور کہیں جی ہم میں سے جو کوئی کافر اور مشرک ہو جائے نا، اس نے دوزخ میں نہیں جانا. لٹرلی لوگ ایسا کرتے ہیں، مطلب وہ دوسری کسی باتوں میں اور میں کرتے ہیں، اس میں نہیں کرتے، ظاہری بات ہے. تو یہ مقصد وہی ہے، ان میں کریں یا ان میں کریں، یہ سب کے لیے، ہمارے لیے احکامات ہیں. آیت نمبر 7، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں. اب اس سے پہلے کافروں اور مشرکین کی بات کی، اور یہاں پہ وہ جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کیے. آیت نمبر 8، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے. یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. یہ ہیں وہ جو ڈرنے والوں کے لیے. تو یہ ان لوگوں کے چیزیں بتا دیں جو کہ ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کی، خالی ایمان لانا نہیں، اور ساتھ میں جنہوں نے نیک عمل کیے. تو یہ دیکھیں جو ہمارا ٹاپک ہے آخرت کا، اور پوچھا جانا ہے اور پھر انعام وہ جزا اور سزا ہونی ہے، تو یہ ایگزیکٹلی وہی ہے. اس کو آپ چھوٹی سی ہی سورہ ہے، اب چھوٹی چھوٹی ہی سورہ ہے، اب بلکہ میرے خیال سے ایک دو یا دو تین شاید اور آگے سورہ ہوں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ہیں تو ان کا ایک اپنا چھوٹا سا تھوڑا اسپیسیفک سا ٹاپک ہوتا ہے. تو میرے خیال سے دو تین اور ہوں گی آگے میکسیمم. تو ان کو آپ ضرور پڑھیے گا، غور و فکر کیجیے گا، اپنی زبان اردو میں ساتھ میں ضرور پڑھیے گا، سمجھنے غور و فکر کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور عربی میں بھی ضرور پڑھیے گا ساتھ میں. جزاک اللہ خیر.